ہاں ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو. ہاں بھائی، السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. میں خالد بول رہا ہوں، شیخ اللہ خالد. ابھی ہماری بات ہوئی تھی نا طلاق کے مسئلے میں. اچھا اچھا، ہاں بھائی بتائیے. جی جی جی. سب سے پہلے آپ سے تو یہ گزارش ہے کہ آپ مجھے واٹس ایپ کا نمبر دے دیجیے، یا مجھے یہ میرا نمبر ہے، آپ مجھے واٹس ایپ پہ ایڈ کر سکتے ہیں. بہت مہربانی ہوگی، کیونکہ وہ مسئلے مسائل جو ہے ہر وقت میں آپ کو فون میں تو ڈسکس نہیں کر سکتا ہوں. تو جو بھی میرے مسئلے مسائل میرے پاس آئیں گے میں آپ کو فارورڈ کر دوں گا، آپ اس کا جواب مجھے دے دیں واٹس ایپ کے تھرو. دوسری چیز یہ کہ جیسے طلاق کے مسئلے میں مجھے جو بات کرنی ہے وہ آپ مجھے بتائیے کہ جیسے دو طرح سے طلاق ہوتا ہے. پہلا طلاق تو مطلب جیسے اگر ایک ہی بار میں اگر 3 بار طلاق 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 بول دیا جائے تو وہ کیا طلاق ہو گیا یا نہیں، یا ہر مہینے میں ایک بار جو طلاق بولا جاتا ہے غصے کی حالت میں اگر 3 بار طلاق بول دیا جائے طلاق 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 تو ایک بار طلاق کنسیڈر کیا جائے گا یا اس کو 3 طلاق ہی مانا جائے گا؟ اس کا جواب ہم مجھے دیجیے. بھائی آپ نے جو مطلب بھائی یہ کہا کہ میرا واٹس ایپ کا نمبر، تو آپ نے بھائی یہ جس کے اوپر آپ نے وہ کال بھائی ہم کو یہ کی ہے نا، اسی نمبر پہ میرا واٹس ایپ بھی ہے. ٹھیک ہے، کون سا نمبر؟ اسی نمبر پہ ہی واٹس ایپ کی آئی ڈی میری اوپن ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جس کو یہ کال کی ہے. جی جی. تو میں اس میں تو کال میں اس میں یہ واٹس ایپ میں ایڈ کرنے کی میں کوشش کیا تھا لیکن وہ تو نہیں ہوا. ہاں تو وہ ہو نہیں پائے گا، میں نے اپنے میں وہ مطلب ایکٹیویٹ کر رکھا ہے نا. جب تک آپ میرا مطلب وہ آپ کا جو ہے نا کانٹیکٹ نمبر، اگر اس کو اپنے میں مطلب وہ سیو میں نہیں کروں گا تب تک میں آپ کے میں وہ شو نہیں ہوں گا میں آپ کے میں. اچھا اچھا. تو آپ مجھے میرے نام سے سیو کر لیجیے. میرا نام شیخ اللہ خالد ہے. خالد کے نام سے آپ سیو کر لیجیے، مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انشاءاللہ سیو کر لیں گے. اور دوسری بات بھائی یہ کہ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلے مسائل پوچھنے ہیں تو آپ بھائی کسی عالم سے پوچھیے. ٹھیک ہے. اچھا جی. بھائی میں عالم نہیں، میں بھی مطلب آپ لوگ کی طرح ایک عامی ہوں بھائی، طالب علم ہوں. ٹھیک ہے، لیکن میں بھائی انشاءاللہ جو ہمیں مطلب بھائی وہ معلومات ہے ہم انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے. اگر بھائی وہ چوک ہو تو اس کو مان لیجیے گا، اور اگر کوئی بھائی وہ چوک ہو جائے تو میری فون کر کے میری آپ بھائی اصلاح کر دیجیے گا. بالکل بالکل. کیونکہ خان صاحب دیکھیے ہم مومن ابھی تک تو اندھوں کی طرح مطلب نا اندھوں کی طرح تقلید کرتے ہوئے اس میں آ چکے ہیں کہ اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرے. تو اب جب آنکھ کھلی ہے، جب سمجھ میں آیا، جب پڑھ لکھ کر الحمدللہ ہوشیار ہو گئے، صحیح اور غلط میں فرق سمجھ میں آنے لگا، تو کیوں نہ صحیح کو چنے، غلط کو چھوڑے. تو ظاہر سی بات ہے اب ہندوستان میں ہمارے ملک میں مختلف علماء ہیں اور مفتیان کرم ہیں. تو ان کے پاس میں کن مفتیوں کے پاس جاؤں؟ ظاہر سی بات ہے جو مفتیوں کے پاس جاؤں وہ اپنا فقہ دیں گے. تو بہتر یہ کہ قرآن اور حدیث کی روشنی سے میں یہ کر کے میں اس کو جاننے کی کوشش کروں. نہیں الحمدللہ بھائی، یہ قرآن اور سنت والے بہت سے آج کل ماشاء اللہ عالم آ گئے، لوکل بھی ہیں، انٹرنیشنل بھی ہیں. اور یہاں تک کہ بھائی شیخ ابو زید ضمیر، ایڈوکیٹ کا سید عبیدر عمران اور ڈاکٹر ذاکر نائک، یہ سب ماشاء اللہ اپنے تو مطلب اسکالر ہیں، ان سے بھی ہم پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے مسئلہ یہاں پہ یہاں پہ آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ بھائی جو مطلب بھائی یہ طلاق ہے، یہ طلاق مطلب اگر ہمیں اپنی بیوی کو دینا تو مطلب بھائی ہم کیسے دیں؟ مطلب بھائی وہ ہم فقہ کے اعتبار سے دیں یا اللہ اور اللہ کے رسول کے حساب سے دیں؟ تو ظاہر سی بات ہے اس کا آنسر کوئی بھی اگر بھائی عقل مند انسان ہوگا تو بھائی وہ کہے گا نہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے بھائی وہ دین کے حساب سے ہم دیں گے طلاق. ٹھیک. بالکل بالکل. دیکھیے آدمی جب اپنی بیوی کو دیتا ہے تو اس کو بولتے ہیں طلاق، لیکن عورتیں جب بھائی وہ مانگتی ہیں تو اس کو بولتے ہیں خلا. ٹھیک. بالکل. تو اب جو بھائی یہ طلاق ہے، ٹھیک، تو حنفی مسلک کے بھائی یہ طلاق یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک ہی بھائی وہ مجلس میں اگر آپ نے 3 بار بول دیا کہ ہاں جاؤ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، طلاق طلاق طلاق، تو بس اب قصہ ختم. یعنی کہ مطلب بھائی وہ واپس آنے کے رجوع بھائی وہ واپس آنے کے کنٹینیو کرنے کے رجوع ہونے کے تمام راستے بند ہو چکے ان کے وہاں. ٹھیک. لیکن بھائی یہ قرآن میں اللہ کے نبی کی بھائی وہ صحیح حدیث سے
ایسا بھائی کچھ بھی ثابت نہیں ہے. دیکھیے طلاق کی جو بھائی ایک مطلب آپ کو اگزامپل ہم دے رہے ہیں, جو مانیے آپ کے پاس بھائی ایک بھائی بندوق ہے اور اس میں گولیاں ہیں 3, ٹھیک. اب ان گولیوں کو ہم کو بالکل ٹھیک سے استعمال کرنا ہے. آپ اگر چاہیں تو آپ اپنی بیوی کو اکٹھے ہی مار دیں, ٹھیک ہے, طلاق 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 اکٹھا مر جائے گی وہ. اگر آپ ایک ہی گولی کر کے مارتے ہیں تو اس کے بچنے کے چانس ہیں. بالکل مثال کو بالکل بالکل انسان بھائی اگر ہم لوگ واقعی بھائی یہ قرآن کے حساب سے بھائی وہ طلاق دیں گے نا, تو بھائی ہو سکتا ہے کہ ہمارا طلاق بھائی وہ کبھی پاسبل ہی نہ ہونا, کیونکہ ہو سکتا ہے کبھی ہم نے غصے میں دے دیا یا کسی کے بھڑکاوے میں دے دیا. ظاہر سی بات ہے. آج بھائی میری اماں نے آ کے کہہ دیا, آج تمہاری بیوی نے ایسا کہہ دیا, لو اب ہم اماں کے چکر میں وہ بیوی کو پیٹ پاٹ کے اس کو ہم نے بول دیا طلاق طلاق طلاق. اب بعد میں افسوس ہو رہا ہے, تو افسوس ہو رہا ہے تو شریعت اس چیز کے بارے میں بھی بھائی وہ دیتی ہے کہ اگر تمہیں افسوس ہو رہا ہے, اگر تم واپس بھائی اپنی بیویوں کو بھائی وہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہو تو اس کا بھی راستہ اس دین اسلام میں ہے. لیکن بھائی یہ حنفی مسلک میں نہیں ہے. حنفی مسلک میں یہ کہ آپ چاہے سوچ سمجھ کے دیں, چاہے غصے میں دیں, چاہے مطلب کیسے بھی دیں, ہنسی مذاق میں بھی دیں, بس آپ نے طلاق دے دیا مطلب طلاق ہو گئی. اب وہ آپ کے لیے حرام ہو گئی ہے. اب اگر آپ کو اس کو دوبارہ اپنے پاس وہ لینا ہے تو اس کو کسی اور کے ساتھ شادی کرنی ہی پڑے گی, اس کے ساتھ سونا ہی پڑے گا. تو بھائی یہ تو مطلب بھائی وہ زنا ہو گیا نا. بھلا بھائی آپ ایک بار ٹھنڈے دماغ سے سوچیے گا, آپ یہ حنفی ملکی شافعی حنبلی یہ سب ہٹا دیجئے, ایک ٹھنڈے دماغ سے سوچیے کہ ہمارا دین کیا مطلب ایسی کوئی بات بھائی وہ دے سکتا ہے کہ شوہر غلطی کرے اور اس کا خامیازہ اس کی بیوی کو بھگتنا پڑے. بھائی وہ کوئی اور کے پاس سو رہی ہے, تو یہ بہت غلط بات ہے. یہ سمجھ لیجیے سراسر بھائی یہ ریپ ہے, زنا ہے. ٹھیک بھائی, ہم اپنی بیوی کو شریک حیات کو ہم کسی اور کے ساتھ سونے پہ بھائی وہ مطلب مجبور کر رہے ہیں. ٹھیک, اور بھائی یہاں تک کہ حلالہ سینٹر بھی اوپن ہو چکے ہیں, چوری چھپے کام ہو رہا ہے مدرسوں میں, ٹھیک ہے, شہروں میں, باہر سٹی میں. آپ جائیے باقاعدہ اپنی بیوی کے لیے پسند کیجئے کہ ہاں اس کے ساتھ ہم شادی کرنے کے لیے بھائی تیار ہیں. ارے میرے بھائی بیوی کے اوپر کیا بیتتی ہوگی آپ یہ سوچئے. اصل میں جو یہ سزا ہے نا, یہ سزا اصل میں اللہ تعالیٰ نے بھائی رکھی تھی آدمیوں کے لیے, مردوں کے لیے, کہ مطلب وہ مطلب اپنی بیوی کو بار بار بھائی وہ طلاق نہ دے, کھیل نہ سمجھے, ہنسی مذاق نہ سمجھے. ٹھیک ہے, کیونکہ بھائی کوئی بھی انسان یہ قطعی نہیں برداشت کر سکتا کہ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ سوئے. ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے. ابھی میں ہوں بھائی, میں اپنی بیوی کو بھائی کسی اور کے ساتھ اکیلے کمرے میں بھائی 1 گھنٹہ بھی میں نہیں برداشت کروں گا. ٹھیک ہے, 1 گھنٹہ کیا 1 منٹ بھی برداشت نہیں کریں گے بھائی. ٹھیک ہے, تو اب اگر بھائی ہم یہ مطلب اس کے حساب سے طلاق دیں گے مسلک کے حساب سے, تو ہم کو نہ چاہتے ہوئے بھی بیوی کے بنا مرضی کے, اپنی بنا مرضی کے, ہمیں واپس اس کو پانے کے لیے ہمیں کسی اور کے ساتھ مطلب بھائی وہ سب کرانا پڑے گا. اور یہ پلاننگ کرنا, یہ پلاننگ والا حلالہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں. قرآن کا جو حلالہ ہے وہ الگ ہے. اب اصل میں یہاں پہ آ جاتا ہے, یہاں پہ جو یہ حنفی علماء ہے, جب حنفی علماء کی بیٹی کو ان کے داماد بھائی وہ طلاق دے دیتے ہیں تو وہ باقاعدہ قرآن اور بھائی وہ سنت کے حساب سے وہ کام کرتے ہیں. لیکن جب کوئی اور عامی اگر طلاق دے دیتا ہے تو اس کو برابر کہتے ہیں حلالہ کرو. تو یہ ان کی دوگلی پالیسی ہے, اور وہ اپنے اس حلالے کا ثبوت اگر وہ قیامت سے پہلے قرآن اور صحیح حدیث سے بھائی وہ دکھا دے تو ماننے کے لیے ہم تیار ہیں نا. لیکن ہمارا یہ ایمان ہے, عقیدہ ہے کہ ہمارے دین اسلام میں اس طریقے کی واحد واحد حلالہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. طلاق جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ میں ہے, اور قرآن کا پوری کی پوری بات نہ ہی کسی ایک آیت میں آئی ہے اور نہ ہی بھائی کسی ایک ہی مطلب اس میں آئی ہے حدیث میں. یہ ہم سب کو جمع کر کے جو طریقہ ملتا ہے وہ طریقہ بالکل ایک دم آسان ہے. آپ اپنی بیوی کو طلاق دیجئے, اس کے بعد بھائی وہ 3 ماہ تک آپ کے پاس ٹائم ہے. ٹھیک, اگر بھائی وہ 3 مہینے میں اگر آپ چاہیں تو اسے آپ واپس بھائی کنٹینیو کر سکتے ہیں. لیکن اگر بھائی یہ 3 مہینے کمپلیٹ ہو جائیں تو آپ کو اگر اس سے شادی کرنی ہے تو آپ کو بھائی وہ دوبارہ شادی کرنی پڑے گی, نیا نکاح نیا مہر. اچھا, لیکن حنفی بھائی اب کیا بتاؤں بھائی, یہ حنفی میں یہ ہے, میں ایک مشورہ دوں گا آپ کو خان صاحب, کہ ہمیں کسی کو تنقید نہیں کرنا ہے, ہمیں صرف اور صرف صحیح چیز کے بارے میں بتانا ہے اور بات کرنی ہے.
ہمیں تنقید نہیں کرنا ہے کسی کو. ارے میرے بھائی تنقید نہیں کرنا ہے. اگر چور کو ہم چور کہیں گے تو مطلب بھائی یہ تنقید بھائی نہیں ہو جائے گی, یہ اس کی مطلب حقیقت ہے کہ وہ بھی سوچیں جو لوگ بھائی وہ ہنسی ہیں وہ بھی اپنے آپ کو جانے, پوچھیں اپنے علماؤں سے کہ آخر ایسا طلاق کیوں میرے بھائی, بالکل کہاں سے اپنا ہے طلاق. اس لیے میں کہہ رہا ہوں میری کوئی مطلب بھائی وہ دشمنی نہیں ہے, میں خود حنفی تھا بھائی, میں 22 سال بھائی میں مطلب یہ حنفی تھا. یہ تو میں بعد میں پتا چلا نا کہ مطلب یہ حنفی ملکہ جعفری حنبلی کیا ہوتا ہے. ہمیں تو بھائی وہ اللہ کے رسول کی ان کی بات ماننی ہے, اس کے علاوہ ہم کوئی کی بات نہیں مانیں گے. ان سے ملتی جو بات ہے انشاءاللہ ہم مانیں گے, ان سے ہٹ کے جو بات ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے, نہیں مانیں گے. تو یہی سب بات ہے. باقی طلاق کا بھائی یہ ایڈوکیٹ فیض سید کا ایک بہت بہترین بھائی عنوان ہے, بیان ہے کہ طلاق ایڈوکیٹ فیض سعید صاحب, ہاں ان کا ایک بھائی بہت اچھا بیان ہے کہ طلاق کب اور کیسے دیں. بھائی وہ 2 گھنٹے کا ہے کوشچن آنسر کے ساتھ, اتنا بہترین بیان ہے, اتنا بہترین بیان ہے. اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مطلب اس طلاق کا ایجاد ہوا. ایسا نہیں ہے, انہوں نے مطلب بھائی وہ ایک خلیفہ تھے اس سمے, لوگوں نے طلاق کو مطلب ایک بھائی وہ کھیل نہیں ہوتا گیم بنا لیا تھا کہ یہاں بس جاؤ طلاق دے دیا اور واپس ان کو اپنے پاس بھائی وہ لے رہے تھے. تو طلاق کو خان صاحب اس میں میں آپ کو روکنا چاہوں گا کیونکہ اسی مسئلے سے مجھے آپ سے بات کرنی ہے کہ عمر بن خطاب رضی تعالیٰ عنہ کی خلافتی دور میں ایک عمر بن خطاب رضی تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک صحابی نے اپنی شریکہ حیات کو طلاق دے دیا تھا, اور ایک ہی بار میں انہوں نے 3 طلاق دے دیا تھا. جب عمر بن خطاب رضی تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو انہوں نے یہ ترتیب, انہوں نے حکمت لگائی, جیسے میں سنا ہوں, ہو سکتا ہے کہ مطلب بولنے میں کچھ غلطی ہو رہی ہوگی. انہوں نے حکمت یہ لگائی کہ اس انسان سے میں اس ایسی جگہ میں پوچھوں گا جہاں پر یہ جھوٹ نہیں بولے. تو وہ ایک بار طواف کر رہے تھے مکہ میں, تو اس وقت انہوں نے یہ پوچھا کہ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم نے طلاق کیا تو تم نے کیا اپنی بیوی کو مطلب ایک دم چھوڑنے کی نیت سے تم نے 3 طلاق دیا تھا, یا تم نے غصے کی حالت میں طلاق دیا تھا؟ تو اس نے کہا تھا کہ ہاں میں اس وقت میں چھوڑنے کے اس سے مطلب میں نے نیت سے میں طلاق میں دے دیا تھا. تو بولی کہ تمہاری بیوی اب تمہارے اوپر حرام. کیا یہ صحیح ہے؟ بھائی دیکھیے ہم کیا کہہ رہے ہیں, اب یہ تو بھائی وہ نیت بھائی اس نے اپنی بتا دی اوپن, ٹھیک ہے. اب حالانکہ یہ بھائی یہ قصہ ہے یا مطلب کوئی بات ہے, واقعہ یہ کہاں پہ اترا ہے میں نے پڑھا نہیں ہے, آج میں پہلی بار سن رہا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن جو اکثر جو لوگ بھائی مطلب اس بات کو پیش کرتے, دیکھیے جو حدیث کیا ہے کہ ما آنا علیہ و اصحابی, یعنی کہ آج کے دن جس طریقے پہ میں اور میرے صحابہ ہیں, یعنی کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ میں پہلے, نبی پہلے, اس کے بعد صحابہ. تو ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہے کسی بھی مسئلے میں, چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ ہو دین کا, چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ دین کا ہو, ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول سے, ہاں کہ اللہ کے نبی کیا کرتے تھے. ہاں اللہ کے نبی کے دور میں بھائی 3 طلاق کو ایک ہی مانا جاتا تھا, یہاں تک کہ بھائی وہ حضرت وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی بھائی 3 کو ایک ہی مانا جاتا تھا, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شروعاتی بھائی اسٹارٹنگ جو 2 سال تھے اس میں بھی بھائی وہ 3 کو 2 ہی وہ 3 کو ایک ہی مانا جاتا تھا. لیکن جب بھائی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں لوگوں نے طلاق کو مطلب اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رکھی تھی, مطلب جو دیکھو اپنی بیوی کو چھوٹی چھوٹی بات سے وہ طلاق بول رہا ہے اور بس مطلب اس کو وہ ہٹا دے رہا ہے. تو آپ نے بھائی وہ سختی کرنے کے لیے ایک قانونی فیصلہ دیا کہ اب اگر کسی نے کسی کو 3 دیا تو میں اس کو 3 ہی مان لوں گا, ٹھیک ہے. تو اس کی حکمت کیا تھی کہ لوگ مطلب بھائی وہ سختی کی جائے لوگوں کے اوپر, لوگ بھائی وہ طلاق کو بھائی مطلب بھائی وہ جوک نہ بنائے, مذاق نہ بنائے, اس لیے آپ کا یہ فیصلہ تھا. اور آپ نے اپنے آخری دور میں اپنے اس فتوے سے رجوع بھی کیا,
اپنے اس فیصلے سے، اس تاجراتی حکم سے آپ نے واپس بھائی مطلب اللہ سے معافی بھی مانگی، رجوع بھی کیا، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں آج کے دور میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی کے حساب سے. ہاں اگر آج بھی انڈیا میں لوگ بھائی وہ طلاق کو مطلب وہ ہنسی کھیل بنا لے تو تاجراتی حکم کے تحت ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ بھی لے سکتے ہیں. آج بھی ہم بول سکتے ہیں کہ بھیا تم لوگ بھائی وہ ایک دم مطلب وہ ہنسی مذاق بنا رکھتے ہو، اب اگر کوئی نے 3 دی تو ہم 3 ہی مان لیں گے. تو آج کے دور میں بھی عمل ہو سکتا ہے، لیکن جو نارمل وے بھائی نارمل ہم لیں گے اللہ کے نبی کے عمل کو. اللہ کے نبی کے بھائی وہ دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی، تو آج بھی ہم لوگ چاہے کوئی ایک ہی بار میں چاہے وہ 3 بار بولے، چاہے 300 بار بولے، چاہے 3000 بار بولے، چلا 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 مطلب وہ پورا گانا بھی گا دے تو بھی اس کو ایک ہی مانا جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں اس کو ایک ہی مانیں گے. اب اگر اس کی نیت یہ ہے کہ نہیں بھیا مجھے اب نہ تو رجوع کرنا ہے نہ ہی کچھ کرنا ہے، مجھے ان سے الگ ہونا ہے، میں بہت پریشان ہو چکا ہوں، یہ میرا فائنل طلاق ہے. بریک ہو رہی ہے خان صاحب آواز ایک دم بریک ہو رہی ہے. آواز آئی اب؟ ہیلو. ہاں اب آواز آ رہی ہے کلیئر. بھائی ہم کہہ رہے ہیں اگر کوئی انسان آج کے دور میں اگر کہتا ہے کہ میں اپنے پورے ہوش و آواز میں اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، اب مجھے اس کو دوبارہ اپنے بھائی مطلب اس نے کرنا ہی نہیں ہے، کنٹینیو نہیں کرنا ہے اس کے ساتھ، اب بہت ہو چکا، میں تھک گیا ہوں، ہار گیا ہوں، تو وہ چاہے ایک بار بھی بول دے کہ یہاں طلاق تو اس کے 3 طلاق ہو جائیں گے. اچھا ایسا ایسا بھی ہے. لیکن اب اگر کوئی بیچارہ بھائی انجانے میں دے دے، کسی کے بہکاوے میں آ کے دے دے تو اس کو موقع تو ملنا چاہیے نا بھائی. یہ تو صحابی سے ثابت ہے، صحابی نے ایک بار اپنی بیوی کو بھائی وہ جوش میں بول دیا تھا تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے بہت پریشان، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں اگر تم نے ایک ساتھ بھائی وہ 3 بار بولا ہے تو تمہارا ایک ہی ہوا ہے، تم جا کے اس کے ساتھ کنٹینیو کر سکتے ہو. تو اللہ کے نبی نے بھائی وہ صحابی کو صاف صاف کہا کہ تم چاہو تو کنٹینیو کر سکتے ہو. تو آج کے علماء کون ہوتے ہیں روکنے والے کہ نہیں حلالہ کرو حلالہ کرو؟ کیوں کریں حلالہ؟ اور بھائی چلیے مان لیا ہم نے بحث کے طور پہ حلالہ کرنا بھی ہے، تو حلالہ کیا ہے پتہ ہے بھائی؟ حلالہ یہ ہے کہ ہماری بھائی وہ ہمارا شوہر ہم کو چھوڑ دے اور ہم جا کے ہم کسی اور سے اپنی مرضی سے شادی کر لیں. اب اگر اس کا بہت سالوں بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے یا وہ ہمیں چھوڑ دیتا ہے تو پھر اگر ہم چاہیں تو پرانے شوہر سے نکاح کر سکتے ہیں. تو یہ چیز ہے، یہ تھوڑی نا باقاعدہ پلاننگ بنا کے کہ ہاں 7 دن ہم اس کے ساتھ سوئیں گے پھر تم اس کو چھوڑ دینا، پھر تم عدت بتانے کے بعد واپس ہم سے شادی کر لینا. یہ کیا ہے میرے بھائی؟ اس چیز کو تم مان ہی نہیں سکتے، قطعی نہیں مانیں گے ہم. تو بھائی یہ تو پھر خواجیر والی بات ہو جائے گی نا، شیعہ جیسے جس طرح سے مطلب وہ کانٹریکٹ میرج ہوتا ہے اس طرح سے پھر یہ بات ہو گئی. اور کیا متا ہو جائے گا پھر یہ کہ ہم نے وہ کانٹریکٹ میرج کی ہفتے بھر کے لیے، آپ کے ساتھ ہم سوئے، سب کچھ انجوائمنٹ کر لیا، اس کے بعد آپ کو آواز پھر بریک ہو رہی ہے خان صاحب، آواز پھر بریک ہو رہی ہے خان صاحب. بھائی یہ تو پوری کانٹریکٹ میرج ہی ہو جائے گی، متا ہو جائے گا کہ ہم نے بھائی اب آپ کی مرضی سے شادی کر لیا، اب آرام سے ہفتہ 15 دن آپ کے ساتھ رہیں گے، سوئیں گے، استعمال کریں گے، انجوائے کریں گے، اس کے بعد آپ کو چھوڑ دیں گے. تو یہ بھائی یہ اس کو ہم اسلام کے اوپر ہم نہیں تھوپ سکتے. بالکل اسلام ہمارا بہت پاک صاف دین ہے الحمدللہ، بہت ہی شانتی کا مذہب ہے، اس میں یہ سب باتیں ہو ہی نہیں سکتی الحمدللہ. بالکل. اچھا خان صاحب ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، مطلب آپ سے ایک درخواست ہے جی. میں عید کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں فون کروں گا قبل 1 ہفتے کے بعد. جی 1 ہفتے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو فون کروں گا، اور ہمارے مسجد کے مفتی صاحب ہیں، مفتی زین العابدین صاحب، جی وہ الحمدللہ کافی بہت زیادہ علم رکھتے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ. تو جی یہ ان سے مطلب ایکچولی جو 20 اور 8 کی بات ہوئی ہے، 20 رکعت اور 8 رکعت کی جو بات ہوئی ہے قیام اللیل کے بارے میں، تو میں تو بہت ساری چیزیں دلیلوں کے ساتھ میں دے چکا ہوں. تو میں اپنے بھائیوں کو، میرے جتنے بھی اپنے چچیرے بھائی ہیں، ان کو میں تمام لوگوں کو میں بولا ہوں کہ آپ لوگ جائیے اور جا کے مفتی صاحب سے آپ لوگ رجوع کریے اور ان سے پوچھیے کہ قیام اللیل کے بارے میں کیا ہے، اس کی حقیقت جانیے. اور تو شاید وہ کوشش بھی کیے تھے جاننے کی، تو مطلب جو جمعہ گزرا ہے اس جمعے میں انہوں نے خطبہ یہ دیا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 20 رکعت تراویح کی نماز ہے،
تو یہ پھر میرے چھوٹے بھائی نے مجھ کو کہا کہ انہوں نے یہ خطبہ کیا، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں عید کے بعد آؤں گا اور پوری سند کے ساتھ آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ اور قیام اللیل کے بارے میں. تو ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو ایک بار وہاں پر فون کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی جی بے شک الحمدللہ. اور میں آپ کو فون کروں گا اور اس کی ریکارڈنگ آپ ضرور کریے گا، اور اس کی ریکارڈنگ کرتے ہی سب سے پہلی ریکارڈنگ سب سے پہلے آپ مجھے انشاءاللہ آپ کی جی ہاں، کیونکہ کچھ مطلب کچھ میرے گھر والے بھی میرے طرف سے مطلب میری باتوں سے مطمئن نہیں ہیں. وہ ان کو لگ رہا ہے کہ میں تھوڑا مسلک میرا تھوڑا چینج ہو گیا. بھائی یہ ہوتا ہے جب نیا نیا آدمی، اصل میں یہ ہے نا بھائی، علماؤں نے جو مطلب یہ علماء سو ہیں، علماء حق نہیں، علماء سو نے عوام کو بھائی قرآن حدیث سے ہمیشہ دور رکھا. تو اب جب لوگ جب جان رہے ہیں تو جو ہمارے بھائی آپ کے اور ہمارے اماں ابا ہیں وہ سوچتے ہیں ارے یہ ہمارے بچوں کو کیا ہو گیا. بھائی علماء اتنے بڑے بڑے علماء الگ باتیں کہہ رہے ہیں، ہمارے بچے آ کے الگ باتیں کہہ رہے ہیں، تو بھائی ظاہر سی بات ہے علماء ہی صحیح بولیں گے اور ہمارے بچے تو بچے رہیں گے ہمارے سامنے. یہ سب باتیں ہو گئی ہیں. اب اصل میں بچپن سے کوئی سینکڑوں سال سے اگر بھائی کوئی وہ قرآن حدیث کی باتیں بتاتا لوگوں کو تو تب تو سمجھ میں آتی نا. تو انہوں نے قرآن حدیث کو چھپا کے رکھے، ہمیشہ اپنے مسلک کی بات بتائیے. تو آج کی تاریخ میں اگر ہم لوگ بھائی وہ قرآن اور حدیث کی باتیں بتا رہے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں ارے یہ نیا فرقہ آ گیا ہے، یہ نئے نئے لوگ آ گئے، انگریزوں کی پیدائش آ گئے، پھر الگ الگ القاب اور طعنے اور بہتان. اس سے کوئی نہیں ہے. جہاں تک کہ میری فیملی جو ہے نا، میری فیملی میں ایک مطلب وہ مولانا ہے، مولانا جہانگیر قاسمی، ان کے سب مرید ہیں. اگر وہ کہہ دیں گے صحیح ہے تو صحیح ہے، غلط ہے تو غلط ہے. تو میں نے ان کو فون کیا، میں نے انہیں فون کیا، میں نے اپنا نام چینج کر کے ان سے بات کی، ان سے مناظرہ کیا اور ان کو اتنا بھگایا، اتنی پٹائی کی اور ان کی آواز میں نے اپنی امی کو سنا دی کہ امی دیکھیے مولانا صاحب تو سامنے ایسا کہتے ہیں اور فون پہ ایسے کہہ رہے تھے. تو الحمدللہ میری آج کی تاریخ میں میری امی اہل حدیث ہو گئی ہیں، میری بھابیاں اہل حدیث ہو گئی ہیں، میری بیوی اہل حدیث ہو گئی ہے. بس میرے ابا جان ہیں، ابا ہمارے کہتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے سینے پہ ہاتھ ہم نہیں باندھیں گے، لیکن انشاءاللہ ان کے پیچھے بھی محنت ہم کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی رائٹ ٹائم ہو جائیں گے اللہ نے چاہا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو کامیاب کرے انشاءاللہ. محنت تو میں بھی بہت کر رہا ہوں. بات محنت دیکھیے کہنا سننا ہمارا کام ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. نہ تو آپ کی زبان میں اتنی طاقت ہے نہ میری، ہم لوگ کچھ نہیں، زیرو ہیں. پر جو بھی ہوگا اللہ کے ہی کرنے سے ہوگا. تو اللہ سے بہت دعائیں مانگیے کہ اللہ تعالیٰ جیسے تو نے مجھ کو حق دے دیا ہے ویسے میری فیملی کو، میرے خاندان کو، میری بستی کو دے دے. آمین آمین آمین. چلیے وقت ہو رہا ہے عشاء کی نماز کا. ہاں بھائی چلیے ٹھیک ہے، ہم بھی تھوڑا کچھ مطلب بھائی وہ کھا پی لیں. ٹھیک ہے بھائی، وہ بریانی کھانے کا بہت من کر رہا ہے. آپ کا فون آ گیا، بریانی چھوڑ دیا تھا ہم نے. نہیں بریانی ہم چھوڑتے نہیں ہیں جلدی. جزاک اللہ خیر خان صاحب، مجھے وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. اوکے بھائی. اور مجھے آپ ایڈ کر لیجیے گا، بہت مہربانی ہوگی. انشاءاللہ ایڈ کر لیں گے اپنے گروپ میں. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.